بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو جادو کی وجہ سے پریشان ہیں یا کسی رکاوٹ یا بندشوں کی وجہ سے ان کے کوئی نہ کوئی کام اٹکے ہوئے ہیں اور وہ بے بس ہیں کہ اس کا کیا حل ہے یا کس طرح ان مسئلے مسائل سے اپنی جان چھڑائی جائے۔ تو ہر مہینے ابکری میں کچھ ایسے لوگوں کے خط دیے جاتے ہیں جو جادو جیسی خرافات کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، اور اس میں ان کے حل بھی بتائے گئے ہیں، اور مجھے امید ہے جو لوگ ان چیزوں سے گزر رہے ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، تاکہ وہ ان چیزوں جس کا جو پرابلم ہے اس کے حساب سے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت جی نے لوگوں کو اجازت عام دی ہوئی ہے، اور جو لوگ رابطہ نہیں کر پاتے ڈائریکٹ حضرت جی سے، تو ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ دوسروں کے بتائے ہوئے جو دوسروں کو حضرت جی نے وظائف بتائے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 13 پہ۔ یہ صفحہ ہے جس پہ دیکھیں جادو، نظر بد اور بندش ٹوٹ سکتی ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹوٹ سکتی ہے، اور جادو، دکھ، الجھنیں، پریشانیاں، روحانی بیماریاں ٹلوائیے۔ تو پہلا جو خط جنہوں نے لکھا ہے وہ ہے ان کو قدم قدم پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہ پریشان ہیں کہ یہ قسمت میں ہی ان کی اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں یا جادو ہے۔ تو خط میں ہے: محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ میرا بیٹا بہت نیک و فرما بردار ہے، لیکن چند سالوں سے ناکامیوں کی زد میں ہے۔ پتہ نہیں انسان کی نظر بد ہے یا جنات کی شرارت ہے یا حاسدوں کا حسد ہے یا کسی جادو کا وار ہے یا کوئی بندش ہے۔ اس سے پہلے ساری نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، اب وہ جمعہ کی نماز کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، کام گھر کا نظام مکان بیچ کر چل رہا ہے۔ پچھلے مہینے کتنی ہی جگہوں پر انٹرویو دیا تھا، آخر مرحلے میں پہنچ کر کام رک جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجیے تاکہ ان مسائل سے نجات مل جائے اور وہ ایک اچھا اور کامیاب انسان بن جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے کام بنتے بنتے آخری پوائنٹ پہ، جو منزل پہ پہنچتے پہنچتے ان کا کام رک جاتے ہیں اور وہ پہنچ نہیں پاتے۔ تو ان کا جواب دیا گیا اس خط کا کہ زندگی کی ناکامیوں، آزمائشوں سے اور حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے انتہائی باکمال اور بے مثال عمل ہے۔ اگر آپ اور آپ کا بیٹا کر لیں تو 100% کامیابی ملے گی۔ روزانہ 41 مرتبہ صبح شام یہ دعا بھکاری بن کر خوب مانگے، خوب توجہ دھیان سے پڑھیں، اور وہ دعا ہے: اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ تو یہ دعا ہے، مجھے امید ہے آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہوگی اور میں نے پڑھ کے بھی آپ کو سنا دی ہے۔ میرا خط جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ محترم حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میرے گھر میں چند مسائل ہیں جن کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ میری بیوی ہر وقت بیمار رہتی ہے، کبھی سر میں درد، کبھی آنکھ میں درد، کبھی جسم کے ہر حصے میں درد رہتا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے ڈر بھی جاتی ہے۔ براہ مہربانی استخارہ کر کے مسئلے کا حل فرما دیجیے۔ تو ان کو جواب دیا گیا ہے کہ آپ کی اہلیہ پر سفلی عمل کے ذریعے بیماری مسلط کی گئی ہے۔ ایسی بیماری جو آپ لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو اور ٹھیک بھی نہ ہو رہی ہو، اس کا کوئی علاج نہ پتہ لگ پا رہا ہو، تو اس کے لیے ہے کم از کم 313 بار یہ دعا پڑھیں: اللہم عافینی فی بدنی، پڑھ کر پانی پر دم کر کے اہلیہ کو پلائیں۔ آپ میں سے جو کوئی اس طرح کی مسائل کا شکار ہے کہ بیماری کا علاج نہیں ہو پا رہا، تو وہ اسی طرح 313 بار یہ اللہم عافینی فی بدنی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، اور یہی کلمات سارا دن پڑھتی رہیں۔ یہ ان کو بتایا گیا، آپ کے لیے بھی یہی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا جو خط جنہوں نے لکھا ہے: بیرون ملک میں من پسند نوکری کی تلاش۔ محترم حکیم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ میں نے کنسٹرکشن مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا ہے۔ بیرون ملک ایک اچھی کمپنی میں اسی شعبے کی نوکری کے لیے اسامی خالی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہاں میری نوکری ہو جائے۔ اس کے لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں، مجھے وظیفہ بھی بتا دیجیے جس سے میرا کام بن جائے۔ تو اس میں انہوں نے جواب دیا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد 5 منٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی مراد مانگیں۔ آخر میں 40 مرتبہ ربنا و تقبل دعائی پڑھیں، ربنا و تقبل دعا پڑھیں۔
یہ مختصر سا اور آسان سا عمل ہے، لیکن مقبولیت میں بہت بڑا عمل ہے۔ انشاءاللہ یہ کرنے سے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگوں میں سے کوئی جو نوکری کی تلاش میں ہے یا کوئی ایسا مقصد ہے جو پورا آپ چاہتے ہیں انٹرویو دینے جانا ہے اور آپ کا ہو نہیں پا رہا، تو وہ یہ اس سے پہلے کریں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگلا خط جنہوں نے لکھا ہے کہ نشے کی لعنت سے ہمیں بچا لیجئے۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، میرا خاوند نشہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب رہتا ہے۔ وہ ہر وقت گالی گلوچ کرتا رہتا ہے۔ خدا را ہمیں کوئی عمل بتائیں تاکہ ہمیں تکلیفیں پریشانیاں دور ہوں، اور میرا شوہر نشہ چھوڑ دیں۔ ہم نے بہت علاج کرایا لیکن یہ ایک بار نشہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن پھر اسی کام پر لگ جاتے ہیں۔ اب تو ہم علاج سے بھی تھک چکے ہیں، کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ گھر کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کا سایہ تا دیر ہم جیسے گناہ گاروں اور مصیبت زدہ لوگوں پر قائم رہے۔ تو نشے کی لعنت سے بچنے کے لیے انہوں نے جو وظیفہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ 101 مرتبہ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اپنے شوہر کو پلائیں۔ انشاءاللہ نشے کی علت سے چھٹکارا ملے گا۔ انہیں روزگار کے سلسلے میں بھی کسی مصروفیت پر بھی آمادہ کریں۔ انہوں نے کہا ہے یا تو ایک تو یہ وظیفہ کریں، دوسرا مصروفیت ضرور ہونی چاہیے۔ خالی انسان کے ذہن، آپ کو پتہ ہے خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے اگلا خط ہے، کاروبار ٹھپ، حالت بد سے بدتر۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں۔ میرے شوہر کا پولٹری کا کاروبار تھا مگر ہمارے فارم کا کام دن بدن زوال پذیر ہو گیا ہے۔ 3-4 سال سے قرض اٹھا کر گزارا کر رہے ہیں اور تقریباً 30 لاکھ کا قرضہ ہو چکا ہے۔ میرے شوہر اپنے بھائیوں میں بڑے ہیں، ہماری ذمہ داری ان کے سر پر ہے۔ میرے سسر کاروباری پریشانی کی وجہ سے بلڈ پریشر کے مریض بن چکے ہیں اور بستر سے لگ چکے ہیں۔ ان معاملات کا کئی جگہ سے روحانی علاج کرایا، کوئی جادو کوئی بندش بتاتا ہے۔ ہم بہت پریشان ہیں، براہ مہربانی کر کے میرے لیے کوئی عمل عنایت کیجیے کہ مسائل حل ہو جائیں۔ تو اس کا یہ حل ہے کہ آپ تمام گھر والے مل کر 40 دن میں درجہ ذیل آیت کو 70,000 یا 1.25 لاکھ پڑھیں، کاروبار پر لگی بندش کھل جائے گی۔ تو یہ وہ لوگ جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کا کام نہیں چل رہا، تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو یہ آپ 40 دن کریں، 1.25 لاکھ، تو انشاءاللہ یہ کاروبار پہ لگی بندش کھل جائے گی۔ آپ سب کے لیے جو آپ وظیفہ کر رہے ہیں، جس طرح کچھ لوگوں نے بتایا کہ سورہ کوثر کا وظیفہ کر رہے ہیں 129 مرتبہ صبح شام رزق کی تنگی کے لیے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ 1.25 لاکھ کا ایک نصاب ہوتا ہے، تو اس طرح 3 نصاب کریں، انشاءاللہ ضرور ان کی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ان کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے، اور 1.25 لاکھ دفعہ جب ایک دفعہ ان کا نصاب پورا ہو جائے تو سورۃ کوثر کے وظیفے کا بتا رہی ہوں میں کہ وہ کوئی میٹھی سفید چیز کا ضرور ہدیہ کریں مستحق لوگوں میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ سورۃ کوثر کے وظیفے کے لیے میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اگر جگہ اور وقت ایک ہوگا یا رکھیں تو تاثیر زیادہ جلدی ملے گی اور کمال ہوگا، جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ادروائز آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ یہ جو باقی خط ہیں ان میں سے ایک تو میں یہ کرتی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ بیماریوں میں کا شکار ہیں اور پریشان ہیں، بیماری ہمارے گھر سے جاتی نہیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب، میرے سر میں درد رہتا ہے، میری ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی بیمار ہی رہتا ہے۔ گھر کا کوئی فرد ٹھیک ہو تو ہمارے مویشی ہیں، ان میں بیماری آ جاتی ہیں، ہمارا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہوتا۔ میرے شوہر کے کچھ کیس چل رہے ہیں، حق پر ہونے کے باوجود فیصلہ نہیں ہو رہا۔ یہ جادو ہے یا حسد ہے یا ہماری تقدیر ہے؟ ان مسائل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو ان کو جواب دیا گیا ہے کہ آپ عبقری کی روحانی دھنی لیں، اس پر 121 مرتبہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ پڑھ کر دم کریں اور اسے جلا کر اس کی دھنی سارے گھر میں دیں، گھر سے بیماری نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلا جو ہے ایک خط، وہ یہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی۔ ہمارا گھرانہ جادو کا نشانہ بن گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، ہم نے اپنی بیٹی کی منگنی کی تھی جس کے بعد سے ہم پر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔
گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں اور کپڑوں پر کٹ لگ جاتے ہیں، ہمارے جسم پر نیل کے نشان پڑ گئے ہیں، ان میں درد بھی ہوتا ہے، عصر کے وقت گھر سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے، جوش صبح تک رہتی ہے۔ ان مسائل کے لیے ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے۔ ان کو جو اس کا حل بتایا گیا ہے وہ ہے کہ کہ آپ ان آیات کو 40 دن تک روزانہ 41 مرتبہ تلاوت کر کے گھر کے چاروں کونوں میں دم کریں۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ جادو کے حملے کرنے والے پر وار واپس پلٹ جائیں گے اور آپ کی ہر شر سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ ایک اور جو خط ہے جو کہ بہت سے لوگ میرا خیال ہے ان چیزوں کے مسائل میں شکار ہوں گے، جو کہ ہے بے روزگاری۔ تو اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بے روزگار کی پریشانی سے نکالیے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میری نہ کوئی نوکری ہے اور نہ کوئی کاروبار۔ میرے حصے میں والد کی طرف سے کچھ جائیداد آئی تھی، اب وہ بیچ کر گھر کے اخراجات پورے کر رہا ہوں۔ پچھلے مہینے کتنی ہی جگہوں پر انٹرویو دیا، آخری مرحلے پر پہنچ کر کام بنتے بنتے رہ جاتا ہے اور نوکری میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت والا کاروبار عطا فرمائے اور نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کوئی 3 بہدف عمل بھی عنایت کیجیے۔ تو ان کو جواب دیا گیا ہے کہ رزق میں وسعت اور عافیت پانے کے لیے دعا کثرت سے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ وہ دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ سارا دن کثرت سے دعا پڑھیں، سب معاملات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کا میں ایک اور آپ کو فائدہ بتاتی چلوں کہ وضو کرتے ہوئے اور یہ دعا لازمی پڑھیں، اور صرف ایک آدھ بار نہیں، اس کو ذرا مسلسل پڑھیں انشاءاللہ۔ جو لوگ رزق کی تنگی، جو لوگ اپنا گھر چاہتے ہیں ذاتی، جو کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں اور ذاتی گھر چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ دعا بہت ہی کارآمد ہے۔ آپ وضو کے دوران بھی پڑھیے، اور یہ نوکری کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو سارا دن کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام بنا دے گا۔ آئیے آخری خط پڑھتے ہیں اب۔ بدروح میری ہمشیرہ پر مسلط۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، میری ہمشیرہ تقریباً 2 سال سے بہت تکلیف میں مبتلا ہے۔ کوئی بدروح ہے جو ان پر مسلط ہے، اتنی تکلیف دیتی ہے کہ چیخیں نکلوا دیتی ہے، مختلف طریقوں سے تکلیف دیتی ہے۔ ہم نے کوئی عامل، کوئی درگاہ نہیں چھوڑی جہاں ان کے علاج کے لیے نہ گئے ہوں، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ ہمیں کسی نے عبقری کا بتایا تو اب تھک ہار کے آپ سے التجا کر رہے ہیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ سارا خاندان ان کی وجہ سے تکلیف میں ہے، ہمشیرہ کی حالت بہت اذیت ناک ہے۔ اگر جلد ہی ان کا علاج نہ ہوا تو وہ پاگل ہو جائیں گی اور ان کی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان کا جو جواب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس 2 تسبیح صبح شام پڑھ کر پانی پر دم کر کے ہمشیرہ کو پلائیں اور ان کے کپڑوں پر اس پانی کا چھڑکاؤ بھی کریں۔ عبقری نومبر 2023 کے شمارہ میں دریائے نیل کا نقش آیا ہوا ہے۔ ہر ماہ اس نقش کا خاص عمل رسالہ میں دیا جا رہا ہے، ہر ماہ ہی عمل کریں، آپ اس نقش کا کمال آنکھوں سے دیکھیں گے، ہمشیرہ 100% ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میں باقاعدگی سے اپنے چینل پہ دریائے نیل کا جو نقش ہے اس کا عمل ہر مہینے آپ کو بتاتی ہوں، تو آپ لوگ مجھے امید ہے کر رہے ہوں گے، اور اس نقش کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام جو وظائف ہم کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اس کی تاثیر عطا فرمائیں اور ہماری تمام حاجات پوری فرمائیں، تمام مشکلات دور فرمائیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔